وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 حصہ دوم، درس کا نمبر 1830. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کر بیٹھے ہیں. دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کری تھی. دیکھیں اس کا خلاصہ کیا ہے جو میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی اللہ کی عطا سے. دیکھیں، ایک برائی کا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے. اس وقت بھی میں آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت بھی یا آپ برائی کے راستے پر ہیں یا آپ اچھائی کے راستے پر ہیں. دو ہی. دیکھیں، یا تو ایمان اور عمل صالح ہے آپ کا، نہیں ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. راستے دو ہیں. اچھا، یہی بات جو ہے میں اللہ کی عطا سے اگر آپ کو کہوں سمجھنے کے لیے، یا تو اللہ آپ کی منزل ہے اور آپ زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے ہیں یا چکی ہیں، یا اور آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی مرضی قرآن، اور قرآن پر عمل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ گمراہ ہیں، آپ نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. دیکھیں، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، میں دوبارہ اس کو دوہرا دوں. یا تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا آپ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ دو دیکھیں راستے ہیں. ایک راستہ اچھائی کا ہے، دوسرا برائی کا ہے. برائی کے راستے بہت ہیں، پھر مطلب وہ تو پھر نیکی کا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے. کیوں کہ ان ربی علی صراط مستقیم،
میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ تو ان کو اے نبی آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف راستہ بتانے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اللہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعن, میں اور جو میرے پیروکار ہیں. دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں, یہ سب کچھ جو یعنی ہو رہا ہے, یعنی انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی, اس میں رہنے کے اسباب, وجعلنا لکم فیہا معیش قلیلا ما تشکرون, اور یہ سارے اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. یہ دن کا طلوع ہونا اور یا رات چھا جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور یہ ہمارے لیے ہیں سب کچھ. کوئی قرہ ایسا نہیں ہے اس وقت تک جہاں پہ آپ نے سائنسدانوں نے یا ناسا والوں نے جو بھی ہے انہوں نے پانی معلوم کیا ہو کہ یہاں پر پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہاں تو زندگی کی بنیاد پانی ہے. تو دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں ہم نے یعنی وہ دین کا تو برا ہی حال ہے. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, تجعلونہ قراطیس. اور خیر چھوڑیں اس بات کو, فرقہ واریت کی بات کو چھوڑیں, لیکن اصل جو مسئلہ ہے کہ جو یاد الہی ہے اس سے ہمارا دل غافل ہے. اور یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حاضر و ناظر ہے, وہ آپ کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے. آپ کے دلوں کو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہماری دنیا بس یہ ظاہر ہے, ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں. ظاہر ہمیں پسند ہے, ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے, اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. خود اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالتے رہے. تو دیکھیں اگر یعنی قیامت کا دن نہ ہوتا اور اعمال کی بازپرس نہ ہوتی, جیسے کہ سورہ ملک میں ہے نا, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. یہ 2021 کے سارے مسلمانوں کو جب جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا, اور دیکھیں میں یہاں آپ کو ڈرا نہیں رہا, یہ ایک حقیقت ہے, تنگی نہیں کر رہا آپ پہ. میں تو آپ کے لیے آسانی اور جنت کا طلبگار ہوں کہ آپ سب لوگ جنت کی طرف, جنت کو اپنی منزل بنا لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں. اور خامہ خامے میں آپ کو خوشخبری کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ کا رخ تو ظاہر کی طرف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جنت کی خوشخبری دے دوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم تو اوندھے منہ چل رہے ہیں. ہمارا قبلہ اور کعبہ ظاہر ہے, مادیات ہے, ہم ظاہر پرست ہیں, ظاہر کے دیوانے ہیں. تو بہرحال میں وہ سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. آج یعنی 2021 کے مسلمانوں کو جب دوزخ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو ہم سے کیا پوچھیں گے؟ وہ دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے, الم یاتکم نذیر, اے لوگوں کیا اس جگہ سے ڈرانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا, آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر, آیا تو تھا ڈرانے والا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے ایسے زندگی گزاری. وقلنا, یہ قلنا یہ زبان سے نہیں,
یہ ہم ایسے زبان یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، ما نزل اللہ من شیء. تھوڑا غور کیجیے. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، میرے مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ خیر خواہی. اور یہ تفسیر قرآن اور یہ تو میرا وہ نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا تو نصیحت ہے اور خیر خواہی ہے بس. قرآن کی ایک آیت آپ لے لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. میری حیثیت کو پہچانیں. میں کوئی علامہ، شیخ الحدیث اور مفسر قرآن یہ میں نہیں ہوں. بس ایک عام آدمی ہوں آپ کی طرح، اور بس آپ سے میں خیر خواہی، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو خواہ خوشخبری نہیں دے سکتا. جس طرح کہ بعض لوگوں نے آپ کو خوشخبریاں دے دے کر سلا دیا ہے، میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں. جاگنے سے کام بنے گا. ہم امت سو رہی ہے اس وقت، امت جو ہے وہ سو رہی ہے، وہ جاگنا بھی نہیں چاہتی. قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. باری بات ہے. جس نے بھی نصیحت سے منہ موڑ لیا، من اعرض عنہ، قرآن ہے بھیا، قرآن پیش کر رہا ہوں. من اعرض عنہ، جس نے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں برائی کے راستے پر چلیں اور آخرت میں ہمیں رحمت کے فرشتے لینے آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو دیکھیں، دنیا میں آپ کا برا حال ہوگا، اور اس وقت ہے ہمارا برا حال. آپ دیکھ لیں، آپ پریشان ہیں، آپ بدحال ہیں، کیونکہ اللہ کی یاد کو آپ نے بھلایا ہوا ہے. دنیا میں آپ خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے. وہ یہ کیا خوشیاں ہیں، چھوٹی 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 چھوٹی. کپڑے اچھے پہن لیے، کھانا اچھا کھا لیا، شادی کر لی، 2-4 بچے ہو گئے، یہ کیا خوشیاں ہیں. گھر بنا لیا، فارم ہاؤس بنا لیا، بینک میں آپ کے 26 ارب روپے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں تو کیا ہیں. ابھی میں وہ بی بی سی پہ ایک وہ سن رہا تھا، بہاولپور کی ریاست تھی، اور حیدرآباد دکن، میر عثمان علی خان. یہ دیکھیں آج یعنی اس کی لائبریری میں، اب پتہ نہیں کب آپ میرا مضمون سنیں گے، تو بہرحال آج تو 27 دسمبر ہے 2021. آپ بی بی سی کی لائبریری میں جا کے دیکھیں، ہیڈنگ کیا ہے؟ میر عثمان علی خان، دنیا کے امیر ترین مگر کنجوس شخص. اب اس میں یہ تو میرے موضوعات ہیں، میں ذرا دیکھتا رہتا ہوں نا. اب امیر ترین اس وقت کی تاریخ میں، دنیا کا امیر ترین، جیسے کہ آج بل گیٹ ہے وغیرہ جو بھی ہے. اچھا اس کا حال کیا تھا کنجوسی کا؟ مہمان آتا تو چائے کے ساتھ 2 بسکٹ، اگر ایک مہمان ہوتا تو 2 بسکٹ، ایک وہ راجہ صاحب کھاتے اور دوسرا بسکٹ جو تھا وہ مہمان کے لیے ہوتا. 2 سے زیادہ بسکٹ نہیں ہوتے، ایک وہ اس کو دے دیتا. یہ کنجوسی کا عالم ہے. ہم لوگ بھی کنجوس ہیں. دیکھیں وہ تو ایک مثال ہے نا، لیکن کنجوس تو ہم بھی ہیں. ہم تو اپنی مال و جان کو ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے. یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ مال کو نہ جان کو. آپ دیکھ لیں، اپنی کنجوسی کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں. بہت سے پیسے والے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے، اپنی صحت کے لیے اچھے کھانے یہ وہ لوگ نہیں کھاتے، کنجوسی کرتے.
اچھا گھر میں رہ سکتے ہیں، اچھے گھر میں نہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہیں پہنتے۔ اب یہ تو دیکھیں، بہرحال میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان، یہ ایک عام بات ہے، انسان جتنا بھی مالدار ہوتا جاتا ہے اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، میں یہ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ سورہ ملک کا میں مضمون بیان کر رہا تھا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، ہم لوگ کہیں گے، آیا تو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تو تھے، ہم نے ان کو عملی طور پہ جھٹلا دیا اور قرآن سے ایسے منہ موڑ لیا گویا کہ ہم اپنے زبان حال سے، یہ میں ذرا تشریحی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، بہت سی بریکٹیں اس میں، لیکن ہے وہی مضمون، وہی ہے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اپنے زبان حال سے کہا اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کچھ نازل ہی نہیں کیا، آج ہم کیا ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کو تو ہم نے کب کا بھلایا بھائی، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں۔ آپ دیکھ لیں، آپ قرآن تو آپ کے گھر میں ہے، کوئی حیثیت ہے آپ کے نظر میں یا آپ کے دل میں بطور کتاب ہدایت؟ نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت بری صورتحال ہے، بہت بری صورتحال ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خود جاگنا ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہماری جو صورتحال ہے اس وقت ایگزیکٹ کہ ہم جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے، یہ تو جگہ جگہ اس کے مظاہر آپ کو نظر آ جائیں گے، ہر جگہ ہر قدم پر اس قوم کی باتوں کو دیکھ لیں، اس قوم کی مرد ہو یا عورت، ان کی باتوں کو دیکھ لیں، ان کے اعمال کو دیکھ لیں، ان کے تصورات کو دیکھ لیں، زندگی رہنے کے متعلق خیالات کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ ہم نے خودکشی کر لی ہے، ہم یہ قوم مری ہوئی قوم ہے، سوئی ہوئی قوم ہے، غافل قوم ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ کوئی جانی نہیں ہے معاشرے میں، سود کا لین دین کھلا ہو رہا ہے، شراب، زنا، لواطت، کون سی برائی ہے جو اگلی قوموں میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، جس کی وجہ سے گزشتہ اقوام کا نام و نشان مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وہ ساری برائیاں ہم میں نہیں ہیں؟ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اوف الکیل والمکیال، ناپ تول صحیح دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کا حق میں کمی مت کرو۔ آج تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے تو وہ جو بھی ہو وہ ٹیکہ لگاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ خیر، میں وہ سورہ ملک کی آپ کو وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ ہم کہہ رہے ہیں سامنے کرام۔ آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھو ایک ایک گھر کی کہانی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بس تبرک کے لیے لگا لیتے ہیں درس۔ بعض لوگ درس لگا کے نوافل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یا جو نماز رہتی ہے اس کو ادا کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہمارا طریقہ ہے۔ یہ عام طور پہ، یہ میں اپنے درس کی بات نہیں کر رہا، دروس ہو رہے ہیں سارے، لیکن قوم کی حالت تو بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سب برائی کے راستے پر ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ آیت نمبر 4 سورہ عنکبوت۔ کیا خیال ہے لوگوں کا جو برائیاں کر رہے ہیں کہ وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے؟
مجھ سے بھاگ جائیں گے، یہ ہمارا خیال ہے۔ دیکھیں جب قانون کا ڈر جسے ہوتا ہے، قانون کی پکڑ کا، تو جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو قانون سے بے نیاز ہو جائیں، یا آپ کو یہ خوف ہی نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ یہ یہاں دنیا کے قوانین کی میں بات کر رہا ہوں، جب قانون کی پکڑ آپ کو نظر آتی ہے پھر آپ کو قانون خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن جب قانون آپ کہتے ہیں کہ کوئی پکڑ کرنے والا ہے نہیں تو پھر آزاد ہو جاتے ہیں آپ۔ اسی طرح ہم اللہ کی ہدایت اور رسول کی اتباع سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ میں انسان آ جاتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ۔ شہنشاہ ایران، اللہ کی پکڑ آئی تو کہیں پر اس کو پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ آج کی نسل کو تو پتہ نہ ہو، ہم نے تو وہ دیکھے میں 2500 سالہ اس نے جشن منایا تھا بادشاہت کا، پرانی بادشاہت جو اللہ سے بے نیاز تھی اور جو باغی حکمران تھے، اس کی جشن منایا تھا 2500 سالہ۔ اسلام کو تو ابھی 1500 سال ہوئے۔ بہرحال عامر بنا ہوا تھا، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یہ لقب دیا تھا اس نے اپنے آپ کو۔ پھر 2 گز زمین کے لیے وہ، آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمارے یہاں کافی مثالیں موجود ہیں اللہ کی پکڑ کی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اور یہ یعنی جزائے اعمال سے آپ بچ نہیں سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ یہ جملہ ہم آج مسلمان قوم، امت زبان حال سے پکار کے کہہ رہی ہے، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں، میں جلدی نہیں کر رہا، کیا میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں؟ کیا آپ ایسا نہیں کہہ رہے اپنے عمل سے؟ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، میں آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے یہ بات کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اگر آپ کی منزل، مقصود، محبوب و مطلوب اللہ کی ذات نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں، یہ تو بڑی کھلی کتاب ہے، یہ یعنی کھلی بات ہے کہ قرآن آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک جملہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب قرآن آپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن اور صاحب قرآن، کتاب اور صاحب کتاب، جس کی آج اشد ضرورت ہے ہمیں، آج ہمیں ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے، تاکہ ہم اللہ کو منزل بنا کے قرآن اور حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اس سے سیکھ سکیں۔ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، روایتی طور پہ تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بیعت کی بھی ہے، بیعت کی بھی ہے، بیعت کی بھی ہے۔ خاک بیعت کی ہے تم تو جانتے بھی نہیں ہو بیعت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ، تو پھر وہ دوزخی ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے
یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعید، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ یہی دو کام آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم بے نیاز ہیں، حق سے بے نیاز ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اگر کوئی سنتا ہے، اب میرے درسی کو لے لیں، ہزاروں لوگوں نے فالوئنگ لگا دی ہے، لیکن کون سن رہا ہے؟ ہزاروں لوگوں نے، مجھے تو ریسپانس نہیں آ رہا، لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ بٹن دبانا تو فالوئنگ کا تو بڑا آسان ہے، یا اپنے چینل سے سبسکرائب کر لیا، 600-700 ہمارے اس وقت وہ ہیں سبسکرائبر، لیکن کوئی قرآن تو نہیں سنتا۔ مجھے تو پتہ چلتا ہے، درس روزانہ درس کے وہ آتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی کئی چینلوں کو، یعنی جو عام طور پہ میں نے کیا ہوا ہے، بس وہ صبح کے وقت میں وہ کراس کا بٹن دبا دیتا ہوں، وہ جتنی بھی نوٹیفیکیشن آئی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں، پھر میں دیکھتا تھوڑی ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ خیر میں نے قرآن کے ایسے وہ نہیں کیے، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ فالوئنگ، یہ سبسکرپشن اور گھنٹی کے بٹن بھائی کائے کے لیے؟ اگر آپ دبا بھی دیں گھنٹی کا بٹن، نوٹیفیکیشن آ بھی جائے، آپ درسی نہ سنیں تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں آج جو خلاصہ کلام ہے کہ اللہ کے پکڑ کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور یہاں تو پکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے۔ دیکھیں اللہ کا تو ہمیں، اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری پکڑ کرے گا۔ ہماری تو ساری زندگی، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، خوش فہمیوں میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کر رہا ہوں، اور زندگی تو میں اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی ہے، میں تو مائی لائف اور مائی اسٹائل، ہمارا اپنا ایک اسٹائل ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، شیو نہیں ہوگا، مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، یعنی طریقہ حضور کی پیروی نہ کرنے والے مسجدیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ دیکھیں اصل مسئلہ تو سرنڈر کا ہے، وہ سرنڈر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ غلط ہے جو آج کی آیت ہے نا، کہ کیا خیال ہے جو برائی کے راستہ، جنہوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا بھائی، میں نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ کی عطا سے، برائی کا راستہ دنیا کا راستہ ہے، کہ یہ میری پکڑ سے چھوٹ جائیں گے، میں ان کو نہیں پکڑ سکتا، ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم